توجہ میری طرف غور کرو. باپ گھر میں آیا, اس نے اپنے بیٹے سے پیار ہی نہیں کیا, نہ اسے گود میں لیا, وہ موبائل میں لگا رہا بیچارہ. بیمار ہے نا یہ بھی ذہنی طور سے. مچھر کاٹ رہے ہیں آدمی کے, مگر اس کو ہاتھ بھی ہلانے کی بالکل بھی سکت نہیں ہو رہی ہے. کیا ہے یہ؟ بیماری ہے. اچھا ایک بات بتائیے, قرآن پڑھے لکھے لوگ جو چاہیں تو 25-30 منٹ میں ایک سپارہ قرآن کا پڑھ سکتے ہیں, مگر وہ فیس بک پہ 3 گھنٹہ دیکھ لیتے ہیں. قرآن وہ ایک ہفتہ ہو جاتا ہے کھولے ہوئے. مطلب کیا ہے؟ امام محمد غزالی فرماتے ہیں جس کا دل جتنا صاف وہ اتنا ہی قرآن پڑھتا ہے. بے شک حق ہے. غوث العظم ایک مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. امام اعظم ایک مہینے میں 61 قرآن ختم کرتے تھے. واہ واہ, ماشاء اللہ. اور امام شافعی ایک مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے. ماشاء اللہ. اور ہمارے یہاں قرآن جن کو پڑھنا چاہیے وہ فیس بک پہ لگے ہوئے. اس کا مطلب یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دل برباد ہو گیا, کہیں ایسا تو نہیں دل میں کچھ بچا ہی نہیں. چونکہ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میرا ایک مرید تھا, سب سے بہترین حافظ قرآن تھا, ٹن ٹن مضبوط, بصرہ کا. میرے پاس آیا, آ کے بولا حضور میں برباد ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور کل ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا, اس کے بعد اس نے مجھے دیکھا ہوگا تو جو شرم نہیں آتی مسلمان ہو کر حافظ قرآن ہو کے میرے پیچھا کرتا ہے. کہتے ہیں میرے دل پہ اثر ہوا, کانپنے لگا, اور پھر اللہ مجھ سے ایسا ناراض ہوا ہے کہ اب میں ایک بھی آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں یاد نہیں ہو رہی ہے. یاد سارا قرآن میرے سینے سے نکل چکا ہے. حضور ابھی تو قرآن نکلا ہے, کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے, سرکار میرے لیے دعا کر دیں. امام حسن بصری نے اپنے اس مریض سے بڑا پیار کیا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اور اس کے بعد امام حسن بصری بہت روئے, اللہ میرے مرید کو معاف کر دے, اس کی خطا کو معاف کر دے. اللہ اکبر. آج تو آنکھیں برباد ہیں نوجوانوں کی, بالکل کچھ بھی نہیں بچا. کیا بچا ہے؟ بہت لمبی لمبی فلمیں, ڈرامے دیکھنے کے بعد, بے حیا لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد پھر بھی اگر توبہ کا دل نہیں کرتا, اس کا مطلب یہ ہے دل میں اب کچھ بچا ہی نہیں ہے. ہوتا تو ضرور توبہ کرتا. ایمان, حضور فرماتے ہیں مومن پر گناہ ایسا ہوتا ہے جیسا وہ پہاڑ کے نیچے دب گیا, اور مومن منافق پر جیسے مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی. اب سنیے, غور کیجئے. حضرت ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان, ان کا مزار بصرہ میں ہے, میں نے حاضری کی ہے. انہوں نے اپنی آنکھ میں اپنی تلوار ماری, اور تلوار مار کے اپنی آنکھ کا گلہ پھینک دیا. لوگوں نے کہا کیا پاگل ہو گئے؟ لوگ پاگل کہتے تھے, مگر حضرت ابو موسیٰ اشعری جن کا قرآن حضور نے سنا, جن سے قرآن حضور سنتے تھے, وہ کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا, وہ میرا دوست تھا. میں نے کہا یار تو نے اپنی آنکھ کیوں نکال دی؟ تو پھر وہ اور رویا. اس کی ایک آنکھ سے صحابی کے آنسو اور ایک آنکھ سے خون کے لتھڑے چتھڑے نیچے گرتے تھے. پوچھا یہ تو بتاؤ کہ آخر تم نے آنکھ کیوں نکالی؟ کہنے لگا ابھی ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی, ایک آنکھ. حضور کی حدیث یاد آئی, بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں اللہ جہنم کی سلائی ڈالے گا, اس کے کیلیں ڈالے گا. تو میں ایک انسان ہوں بہت زیادہ نازک, میرے اگر ایک ذرا سا کیڑا پڑ جائے تو میں چیخ جاتا ہوں. اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا اور میری آنکھوں میں آگ کی کیلیں وہ بھی جہنم کی, تو پھر میں کیا کروں گا؟ وہ بدنگاہی کرنے والے, تو نے کیا سمجھا یہ آنکھیں تیری ہیں؟ نہیں نہیں تیری نہیں ہیں, تیرے اللہ کی امانت ہیں. یہ ہاتھ تیرے ہیں, تیرے اللہ کی امانت ہیں. کل قیامت کے دن جب یہ تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہی دیں گی, یہ بتا بدنگاہی کرنے والے اس وقت کہاں جائے گا تو؟ نوجوان تجھ سے پوچھ رہا ہوں میں, میرے بھائی ذرا غور تو کر. وہ صحابی کہتا ہے میں نے آنکھ نکال کے پھینک دی کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری اس کے سینے سے چپٹ کے رونے لگے. وہ کہنے لگے اللہ تجھے ہی معاف نہیں کرے گا, بلکہ تیری اس بات کو سن کے جو بھی توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی معاف کرے گا. مگر ہائے اب تو انسٹاگرام نے جان لے لی ہماری, اب تو فیس بک نے جان لے لی ہماری, اب تو بے حیائی کا سودا انسان چھپ چھپ کے کرتا ہے. او میرے دوست, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نیک کون ہے؟ آپ نے فرمایا نیک وہ ہے جو تنہائی میں نیک ہے, جو تنہائی میں نیک ہے وہ نیک ہے. آج تجھے اپنی آنکھوں کو دیکھنا ہے میرے دوست, موت قریب آ رہی ہے. میری طرف دیکھ میرے بھائی, میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں. میرے بھائیوں میرے دوستوں, میری بات میں آپ سے ہی کر رہا ہوں. میرے بھائیوں بتاؤ وہ عورتیں کیا کریں
گی ان کے بچے کس طرف جائیں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا. ایک دلی ہے, دلی میں ایک حسینی خاندان ہے, یعنی ماں حسنی ہے اور باپ حسینی ہے, اور بیٹا ان دونوں کا سبحان اللہ سید زادہ ہے. اور دونوں کا جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا ہے تو باپ نے کہا میرا دل کرتا ہے اس بچے کو اللہ والا بنا دوں. کیسے کراؤ گی؟ کہ مجھے ایک ترکیب یاد ہے. اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا. تو باپ نے کو بتائی ترکیب ماں نے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ایک روٹی اس نے اپنے بیٹے کے سامنے اندر رکھ دی کمرے میں, اور کہا بیٹے جب مدرسے سے آیا 2 رکعت نماز پڑھو حاجت, اللہ تم کو روٹی دے دے گا. بچے نے 2 رکعت نماز پڑھی اور روٹی اس کو مل گئی. اندر جا کے وہ ایسے ہی کرتا تھا, روز مدرسے سے آتا 2 رکعت نماز پڑھتا, اندر جا کے روٹی اٹھاتا کھا لیتا. اللہ نے روٹی دی ہے. اب وہ 6-7 سال کا ہو گیا. اس کی ماں کہیں موت میں گئی, جب واپس آئی دیر ہو گئی, راستے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی, مالک مجھ پر کرم کرنا, میں نے جتنا بھی جھوٹ بولا سب تجھے اور میں اپنے بیٹے کو تیرے قریب کرنے کے لیے, تو میں ایک گنہگار عورت ہوں, مجھ کو معاف کر دینا مگر میری لاج رکھ لینا میرے مالک. اگر آج میرا بچے کو روٹی نہیں ملی تو اس کے سامنے میرا راز کھل جائے گا, میں رسوا ہو جاؤں گی. یہ روتے روتے وہ اپنے گھر کی طرف چلی, اور جب وہ سسکتی بھی گھر پہنچی تو بیٹا سو رہا تھا. کہنے لگا اماں, اپنے بیٹے سے بولا بیٹے, ماں بولی اٹھ جا بیٹے. بیٹا اٹھا, کہا روٹی کھا, کہا نماز پڑھ اور اس کے بعد روٹی کھانا. اس نے کہا اماں آپ تو اتنی دیر میں آئی ہو, میں مدرسے سے آیا وضو کیا میں نے, آج جب اندر روٹی ماں دے کی تو آج جتنی اچھی روٹی میں نے کھائی اتنی کبھی نہیں کھائی, اتنا ذائقہ کبھی روٹی میں تھا ہی نہیں. اماں آج کی روٹی سب سے اچھی تھی, آج اللہ نے زیادہ مجھ پہ کرم کیا ہے. یہ کہہ کے جو ہے نا بچہ پھر سو گیا, اور پھر وہ بچہ بڑا ہوا, جا کے دلی کے بادشاہوں کے نام دیکھو مٹ گئے, ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے. مگر سنو, ہندی میں کہتے ہیں روٹی کو کاکی, وہ جو روٹی والا ہے نا اس کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے. اس کا مزار آج بھی دلی میں دنیا کو یہ بتا رہا ہے اگر ماں نیک ہو تو بچے ولی بن کے پیدا. واہ 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 ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. ماں نیک ہو تو بچے جلدی بولو کیا بنتے ہیں, بولو اللہ کے ولی. ولی بنتے ہیں. مگر ماں کا نیک ہونا بھی, باپ کا نیک ہونا ضروری ہے. بے شرم اور بے حیا لوگوں کے یہاں پر حیادار بچے پیدا. اچھا وہ میری بہنیں, میری بیٹیاں سن لیں, جن پہ رنگ چڑھ گیا ہے انگریزوں کا, جن پہ رنگ چڑھ گیا ہے بمبئی کی ہیروئن کا, ناچنے والی بدتمیز عورتوں کا. آج مسلمان کے یہاں شادی ہوتی ہے لگتا ہی نہیں مسلمان کی شادی ہے. گانے باجے فلمیں ڈرامے, مسلمانوں کی لڑکیاں ناچتی ہیں شادیوں میں, کچھ ایسے بھی جاہل گھرانے ہیں. مسلمان بچیاں جنہوں نے اپنی آستینیں آدھی کٹوا لی, ان کے لیے بتا رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے عورت اگر وضو کرنا چاہے کیا, اور اس کا یہ ہاتھ اس کو کھولنا پڑے, اور جب وہ کھولے گی تو غیر مرد دیکھیں گے, اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہے نہیں, پانی نہیں لے جا سکتی کہیں اور, مجبور ہے. تو علماء لکھتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے, وہ وضو نہ کرے. اس حالت میں وہ وضو نہ کرے کہ اس کے ہاتھ کی کلائی کوئی دوسرا دیکھے. ذرا توجہ تو کریں, کیا اللہ نے اس کے رسول نے عورت کو پروٹیکشن دیا کہ مرد مرے تو 2 کپڑے, 3 کپڑے, عورت مرے تو 5 کپڑے. اوے تو بھی تو ایسے ہی ہے, مگر عورت کو پروٹیکشن زیادہ ہے. مرد جب نماز پڑھے, توجہ تو کرو, یہاں تک ہاتھ لائے, عورت نماز پڑھے بس یہاں تک ہاتھ باندھ لے. مرد کا ہاتھ یہاں تک آئے گا, عورت ہاتھ اٹھائے گی یہاں باندھ لے گی. نماز دونوں کی اللہ کے لیے, مگر طریقے دونوں کے الگ ہیں. اللہ جانتا ہے عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے, مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی بندی نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو. شادیوں میں پردہ ہونے والی, اب صفا مروا پہ دوڑ رہا ہے آدمی, عورت نے دوڑنا شروع کیا, اے تم نہیں دوڑو گی, کہا حاجرہ تو دوڑی تھی, خاتون ابراہیم مجھے کیوں نہیں دوڑنے دے رہے ہو, کہا وہ دوڑی تھی یہاں پر اس وقت کوئی نہیں تھا, تم دوڑو گی تو بے پردگی ہو جائے گی, لہذا تمہارا حج الگ ہے اور مردوں کا حج الگ ہے. اللہ نے تمہیں وہاں بھی الگ کر دیا, مگر جب تم نے اپنی بے حیائی شروع کی, تم نے اپنی بے غیرتی, صرف اس وجہ سے کوئی دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا, معاذ اللہ. میری بہنوں میری بیٹیوں,
تم اگر یہ چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں برکتیں، رحمتیں، راحتیں آئیں تو یاد رکھو بمبئی کی ان ناچنے والی عورتوں کی نقل چھوڑو. ان کی طرح جیسے انہوں نے آج جو ہے وہ لانچ کیا ویسے ہی تم نے اپنے کپڑے بنائے، ان کی طرح فٹنگ بنائی، ان کی طرح تمہارے کپڑوں کی بناوٹ، تم ٹیلر کو ان کے فوٹو بھیجتی ہو جیسے ان کے کپڑے ہیں ویسے ہی میرے بناؤ. جیسے پاکستان کی ناچنا مجرے کرنے والی لڑکیاں کپڑے پہنتی ہیں ویسے ہی تم پہنتی ہو. تو یاد رکھو جو جس کی نقل کرے گی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گی. تو سن، جو بے حیاؤں کے ساتھ بے حیائی کی نقل کرے گی وہ قیامت کے دن جہنم میں انہی عورتوں کے ساتھ جائے گی، اور جو حیادار بن کے نبی کی بیٹی فاطمہ کی نقل کرے گی وہ قیامت کے دن بھی سیدہ فاطمہ کے ساتھ جنت. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ. دل لگ رہا آپ لوگوں نے؟ لگا زور سے بولو ذرا. سبحان اللہ، مولا علی، زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا کائنات مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی. اوہو، ایک دن نبی کریم نے اپنی بیٹی سے پوچھا فاطمہ کل کو عید ہے، لوگوں نے چاند دیکھیں، آپ نے دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا ابا. فاطمہ چاند نہیں دیکھا؟ جی نہیں دیکھا ابا. او فاطمہ سب نے دیکھا، آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ ابا جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑی ہے، جسے غیر مردوں نے دیکھا ہے، اس چاند کو فاطمہ نہیں دیکھنا چاہتی. بریلی سے میرا امام بولا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر، اس کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا ماں مہر نے، اس ردائے نزاعت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد. مولا علی فرماتے ہیں میری شادی ہو گئی. آپ بھی تو زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تو میں انہیں دیکھ کے رونے لگا. تو انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ کہ آپ کو یہ شادی پسند نہیں تھی؟ کہا نہیں نہیں فاطمہ، حضور نے بڑا احسان کیا ہے آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر. کہا تو پھر روتے کیوں ہیں؟ کہا اس وجہ سے رو رہا ہوں کیسی بھی لڑکی کی شادی ہو ایک جوڑی کپڑے نئے پہن کے دلہن بنتی ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں ہر دلہن کے ارمان ہوتے ہیں کہ جب وہ دلہن بنے تو کپڑے پہنے اور وہ نئے. مگر میں دیکھ رہا ہوں آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پہمد لگ رہے ہیں، اور اس چادر کو آپ نے سر پہ اوڑھا ہے. نبی کی بیٹی آپ کو ذرا سی بھی بالکل بھی اس کے چہرے پہ آپ کے شکن نہیں اس بات کی. حضور کی بیٹی آگے بڑھی، ہاتھ مولا علی کا پکڑا، آنسو پونچھ کے کہا میرے سرتاج آپ بالکل بھی غم نہ کریں. میرے ابا نے فرمایا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. اوہو، ہم تو بھول گئے، حضور کے گھر والوں کو بھی بھول گئے، حضور کو بھی بھول گئے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضور سے ملنے کے لیے آئی. سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سیدہ امی عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا حضور آپ کی بیٹی آئی ہیں. حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور بیٹی جب آئیں تو یہ چادر جو تھی نا یہ ایسے کچھ بندی ہوئی تھی. فاطمہ کیا لائی ہو؟ کھولا چادر کو، لیجیے ابا ایک روٹی. روٹی حضور نے لی، حضور کی بیٹی کی ہاتھ کی روٹی تھی. منہ میں لقمہ لیا، رونے لگے، آنکھوں سے آنسو. میرے ابا روتے کیوں ہیں؟ فاطمہ آج 5 دن کے بعد تیرے ابا نے پہلا لقمہ کھایا ہے. حضور نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، سیدہ فاطمہ نے عرض کی اے میرے ابا آپ کھا لیجئے. علی آج جو لائے تھے، جب وہ جو لائے تو اس وقت میں نے ان کو بنایا، وہ آٹا بنایا، ان کو پیسا اور پھر روٹی بنائی، حسن حسین کو بھی کھلائی، علی اور زینب کو بھی کھلا دی. مگر میں نے نہیں کھائی، میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی اس کے بعد خود کھاؤں گی. اور ان کے پردے کا حال کیا ہے؟ اتنی خواتین کے پاس کپڑے ہیں اور ان کے پردے کا حال کیا ہے؟ ان کی نمازوں کا حال کیا ہے؟ آج عورتیں اس بات سے ڈر نہیں رہی ہیں کہ کل اللہ کو اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے. آج ان کے گھر میں بالکل بھی قرآن کی کوئی تلاوت نہیں ہوتی. ایک گھر میں گیا تو وہ ایک عورت تھی، اس نے مجھ سے کہا ہمارے گھر میں جادو ہے. میں نے کہا اچھا میں نہیں جانتا.
میں نے کہا میں تو یہ سب باتیں نہیں جانتا. اس نے کہا یہ فلاں میاں کا تعویذ ہے. اچھا یہ فلاں میاں صاحب کا تعویذ ہے, ٹھیک ہے. اس پہ فلاں میاں صاحب, ٹھیک ہے. اس پہ ہم نے یہ کپڑا لگایا, اس میں کالا, اس میں سفید, مگر ہمارا کچھ ہوا نہیں. میں آگے بڑھا, میں نے اس کے گھر میں جا کے قرآن کہاں ہے, اس نے کہا وہ رکھا ہے. میں نے اٹھایا, اس کے اوپر دھول جمی ہوئی تھی, میں نے قرآن کی گرد صاف کی, اور میں نے پھر اس قرآن کو سینے سے لگا کے کہا میری بہن اگر تو نے جتنا میاں کے تعویذ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے نا, اس سے تھوڑا سا زیادہ اس نبی کے لائے ہوئے قرآن اللہ کا فرمان کی تعظیم کر لیتی تو تیرے گھر میں یہ آدو جادو کا معاملہ نہیں ہوتا, تیرے گھر میں برکتیں ہی ہو رہی ہوتی. بے شک سبحان اللہ. اب قرآن پڑھتا کون ہے؟ نہیں پڑھتے لوگ. قرآن سے تعلق کس کا ہے؟ نہیں ہے لوگوں کا تعلق. کیوں؟ چونکہ قرآن کے اوپر ہمارے یہاں پہ توجہ مبذول نہیں کرائی جاتی عورتوں کی. کہاں گئی وہ بیٹیاں جو قرآن پڑھتی تھیں, جن کے پڑھنے سے برکتیں آتی تھیں؟ کہاں گئی وہ لڑکیاں؟ چلی گئیں. کہاں گئی وہ لڑکیاں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں, آپ بتائیے, آپ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو, اور جس گھر میں جو ہے وہ فجر کے وقت میں سونے کا ماحول ہو, جس گھر میں ٹی وی, ناچ گانے اور موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھی جاتی ہوں, وہ معاشرہ آباد ہوگا یا برباد ہوگا؟ اللہ. بتاؤ, آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, آباد ہوگا برباد ہوگا؟